السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل کہانی سنو میں آپ کا خیر مقدم ہے. نیو اپڈیٹس کے لیے آپ میرے چینل کہانی سنو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ نیو اپڈیٹس آپ کو مل سکیں. پیش خدمت ہے ناول حیا خاکزادے کی دل کا سکون ایپیسوڈ نمبر 5. وہ ایک سڑک پر چلتی جا رہی تھی کہ جس کے ارد گرد خوشنما جھاڑیاں بنی ہوئی تھیں. سڑک پر جا بجا خوبصورت رنگ برنگے پھول بکھرے پڑے تھے. سارا منظر بہت سہانا لگ رہا تھا. وہ ارد گرد سے بے نیاز بہت سکون سے اپنی ہی دنیا میں مگن چلتی جا رہی تھی کہ اچانک قدموں تلے کے پھول کانٹوں میں تبدیل ہو گئے. ارد گرد کی خوشنما جھاڑیوں نے خوفناک جنگل کا روپ دھار لیا. یکخلقت سارا منظر بدل گیا. خوبصورت سڑک ختم ہو چکی تھی. آگے ایک گہری کھائی نمودار ہوئی جس سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے. آگ آلوا کی صورت میں بھڑک رہی تھی. اس قدر خوفناک منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. پوری جان سمٹ کر حلق میں آ اٹکی. اس کو اپنی موت 2 کے قدم کے فاصلے پر نظر آئی. آگ کے بلند ہوتے ہوئے شعلوں کو دیکھ آگ لاوا کی صورت میں بھڑک رہی تھی. اس قدر خوفناک منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. پوری جان سمٹ کر حلق میں آ اٹکی. اس کو اپنی موت 2 کے قدم کے فاصلے پر نظر آئی. آگ کے بلند ہوتے ہوئے شعلوں کو دیکھ کر اس پر خوف طاری ہو گیا. حلق میں جیسے کانٹے اگ آئے. اس نے بھاگنا چاہا لیکن جسم میں جیسے سکت ہی نہیں رہی. وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہل نہ سکی. اس کی ہمت جواب دینے لگی. اچانک اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا. اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر اس کھائی میں جا گرتی اچانک ایک روشنی نمودار ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایک سایہ جس نے پوری قوت سے اس کی جانب کھینچا. وہ کھائی سے دور ہو کر گری. اس نے خوفناک نظروں سے کھائی میں دیکھا. ایک پل دیر ہو جاتی تو وہ ان شعلوں کا ایندھن بن چکی ہوتی. وہ جی جان سے لرزی. لمحے بھر تو اسے سمجھ نہ آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. اس نے سائے کو مرتے ہوئے دیکھا اور اس کی طرف لپکی. اس نے آواز دی. اس سے پہلے کہ وہ اس کی جانب رخ کرتا اچانک سے اس کی آنکھ کھل گئی. وہ اٹھ بیٹھی. سخت سردی میں بھی اس کا جسم پسینے میں بری طرح بھیگا ہوا تھا. اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. اس نے ارد گرد دیکھا. وہ اپنے کمرے میں تھی. اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کری. کمرے میں روشنی پھیل گئی ہے. بہت دیر تک وہ سکتے میں کی حالت میں ہی بیٹھی رہی. وہ خواب اتنا ڈراؤنا خواب اس نے سوچا. خواب پوری جزائیت سے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا. وہ ایک دفعہ پھر کانپ اٹھی. جلدی سے اٹھ کر واش روم تک گئی. چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے. کچھ لمحے بعد اس کے حواس بحال ہوئے. اس نے ایک مرتبہ پھر خواب کے بارے میں سوچا. وہ کون سا راستہ تھا جس کی منزل اس قدر خوفناک اور پراذیت اور وحشت لیے ہوئے تھی. وہ کہاں چل رہی تھی اور وہ کون تھا جس نے اس کی جان بچائی. اگر وہ اس کا ہاتھ نہ کھینچتا تو کیا ہوتا. اس سے آگے وہ سوچ نہ سکی. بہت سے سوال زہرف کے دماغ میں سر اٹھانے لگے لیکن فی الحال اس کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا. کچھ سوچ کر اس نے وضو کیا اور جائے نماز پر آ بیٹھی. اسے نہیں معلوم تھا کہ کیا پڑھنا ہے. اس نے نماز نیتی اور سجدے میں جا گری. اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگی. بہت دیر تک وہ سجدے میں پڑی رہی. کافی دیر گزرنے کے بعد جب خوف آنسوؤں کی صورت میں زائل ہو گیا تو اس کے دل کو تھوڑا سکون محسوس ہوا. وہ اٹھ کر اپنے بستر پر آئی. استغفار پڑھتے ہوئے دوبارہ سے آنکھیں موند لی. دیر بعد ہی صحیح لیکن نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو ہی گئی تھی. کچن سمیٹ کر وہ کمرے میں آ کر لیٹی. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کے موبائل کی ٹیون بجی. حیا نے واٹس ایپ کھولی. دل کا سکون کے نام سے میسج آیا تھا. اس نے میسج کھولا جس میں لکھا تھا سو گئی ہو کیا. ہاں اس نے لکھ کر سینڈ کیا. اچھا تو میسج کون کر رہا ہے. میری آتما. حیا نے لکھ کر بھیجا. وہ تو میرے پاس ہے. فوراً رپلائی آیا. میسج کیا کوئی کام تھا کیا. جواب میں میسج کی بجائے کال آ گئی تھی. اس نے کال اٹینڈ کی. کیا بات ہے ناراض ہو کیا. پیار بھرے انداز میں پوچھا گیا تھا. نہیں ہونا چاہیے کیا. نروٹے پن سے سوال کیا. اتنے دن کے بعد تم آئے سب سے ملے
اور باہر چلے گئے۔ اس کے بعد جب سے آئے ہو کمرے میں گھسے ہو، مجھ سے بات تک کرنا گوارا نہیں کی تم نے۔ میں پاگل ہوں جو اتنے دنوں سے تمہیں یاد کر رہی تھی، وہ رو دینے کو تھی۔ اوہ تو یہ بات ہے یار، وہ پھپھو کی طرف ان کی چیزیں دینے چلا گیا تھا، واپس آ کر روم میں کچھ کام تھا تب سے میں وہ کر رہا تھا، اسد نے پیار سے کہا۔ اچھا، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، ایک کپ چائے بنا دو گی کیا؟ خود بنا لو، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں، حیا نے ناراضگی دکھائی۔ نوکر نہیں ہو لیکن میری پیاری سی پرنسس تو ہو نا، پلیز آ جاؤ، اسد نے اتنے پیار سے کہا کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ اوکے، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فون بند کیا اور کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ چائے کپوں میں ڈال کر اس نے اسد کے کمرے کا رخ کیا، دروازے پر دستک دی لیکن اندر سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ حیا نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سوئچ بورڈ تلاش کیا اور لائٹ کا بٹن دبایا تو پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے چہرے کی تعطرات بدلے۔ حیا نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سوئچ بورڈ تلاش کر کے بٹن دبایا تو پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ لائٹ کے ساتھ پنکھے کا بٹن بھی آن ہو گیا تھا جس سے اوپر سے پھولوں کی بارش ہونے لگی تھی۔ اس نے حیرت سے پنکھے کی طرف دیکھا جس سے پھول گر رہے تھے۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے نظر اٹھا کر کمرے کو دیکھا۔ کمرے کو بہت خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ دیواروں پر پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ سامنے والی دیوار پر خوبصورت دل بنا ہوا تھا جس میں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو حیا لکھا ہوا تھا۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر بہت سارے پھول رکھے تھے جن میں حیا کا نام لکھا تھا۔ حیا کے چہرے سے ناراضگی کی جگہ پہلے حیرت اور پھر خوشی نے لے لی۔ اس کا دل بے تحاشا خوش ہوا۔ اس نے اسد کو تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن وہ اسے کمرے میں کہیں نظر نہیں آیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مائی ڈیئر وائف۔ اچانک سے وہ ڈریسنگ روم سے ٹرالی گھسیٹتا ہوا نمودار ہوا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مائی لائف، مائی لو ڈیئر پرنسس۔ حیا نے مڑ کر دیکھا تو وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے۔ وہ شوق کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ اب کوما سے نکل بھی آؤ، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں جلتی ہوئی اس کے پاس جا کر بیٹھی گئی۔ اسد، تمہیں پتا ہے نا میں اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتی، اور کیک کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ حیا نے اسے گھورا۔ جی میری جان، مجھے پتا ہے، اسد نے شوق ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر یہ کیا ہے؟ حیا نے ٹرالی پر موجود کیک کے بند ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیک نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اسد نے ڈبہ کھولا تو اندر سے ایک عدد پیزا برآمد ہوا اور ساتھ ہی اسد کا کہا، یہ تو پیزا ہے۔ حیا نے حیرت سے کہا، ہاں میری جان، یہ پیزا ہے۔ جب میری پرنسس سب سے مختلف ہے تو اس کا برتھ ڈے بھی سب سے مختلف ہی ہوگا نا۔ آج ہوگی دنیا کی انوکھی ترین سالگرہ جس میں کیک کی بجائے پیزا کٹے گا، اسد نے کہا تو حیا بھی ہنس دی۔ اچھا اب جلدی سے پیزا کاٹو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ تمہاری برتھ ڈے کے چکر میں نے شام کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ اسد نے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دہائی دی تو حیا نے جلدی سے پیزا کا پیس کٹ کر کے اسد کے منہ میں ڈالا۔ اب وہ باقی کی چیزیں کھولنے لگا۔ حیا نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ کس قدر مخلص، محبت اور جانچار اور کرنے والا شخص ہے۔ اللہ جی، آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے مجھے اتنا چاہنے والا انسان عطا کیا۔ حیا نے اللہ کے اس خاص تحفے پر دل سے شکر الحمدللہ کہا۔ ساری چیزوں کا صفایا کر کے اسد نے ایک گفٹ حیا کی طرف بڑھایا۔ اسے کھولو۔ حیا نے گفٹ اوپن کیا تو بے اختیار اس کے منہ سے واو نکلا۔ گفٹ میں بہت سی خوبصورت بلیک کلر فراک نکلا۔ اسد، یہ تو بہت زیادہ پیارا ہے۔ مارے خوشی کے اس کے منہ سے الفاظ نہیں ادا ہو پا رہے تھے۔ جی ہاں، لیکن مزید پیارا ہو جائے گا جب تمہیں اسے زیب تن کرو گی۔ تمہیں پتا ہے میرے نزدیک تم دنیا کی خوبصورت
ترین لڑکی ہو، جس کو دیکھنے کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، جس کا ہونا ہی میرے لیے سکون کا باعث ہے، اور تمہیں دیکھنے کے بعد میں نہیں رہتا، تم ہو جاتا ہوں۔ اس نے پیار سے اسد نے پیار بھرے لہجے میں کہا تو حیا کے چہرے پر ایک شرمیلی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اف یار، شرماتے ہوئے کتنی پیاری لگتی ہو، ایسے ہی شرماتی رہا کرو نا، اسد نے خمار آلودہ لہجے میں کہا۔ او مسٹر کھڑوس، زیادہ مجنوں بننے کی ضرورت نہیں، دور ہو، میں جا رہی ہوں اپنے کمرے میں۔ اسد، جو حیا کے پاس ہو کر بیٹھنے کی کوشش میں تھا، حیا کی چیختی آواز سن کر اچھل کر پیچھے ہوا۔ پھٹے منہ، سارے رومانس کا ستیہ ناش کر کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ اسد نے دانت پیستے ہوئے خونخوار نظروں سے حیا کو گھورا۔ ہائے! حیا کھلکھلاتی ہوئی کمرے سے بھاگ گئی، جبکہ اسد پیچھے سے اس کو کوستا ہی رہ گیا۔ وہ اپنے روم میں بیٹھی نماز نبوی کتاب پڑھ رہی تھی۔ یہ بک اسے حیا نے دی تھی۔ وہ مکمل توجہ سے کتاب پڑھنے میں مگن تھی۔ جب واٹس ایپ اوپن کیا اور واٹس ایپ کی ٹیون بجی، اس نے واٹس ایپ کھولی تو حیا کا میسج تھا، جس میں وہ اسے اس مدرسے کے ماہانہ وار درس قرآن میں شرکت کی دعوت دے رہی تھی۔ انشاءاللہ میں ضرور آؤں گی، زہرف نے لکھ کر میسج بھیجا۔ کیوں نہ میں حیا کی آپی جان سے اپنے خواب کے بارے میں پوچھوں؟ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا۔ ہاں، میں کل آپی جان سے ضرور خواب کے بارے میں پوچھوں گی۔ یہ خواب مجھے بہت پریشان کر رہا ہے۔ وہ خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ اب اسے شدت سے کل کا انتظار تھا۔ اگلی صبح وہ خلاف معمولی بہت جلد جاگ گئی تھی۔ جلدی سے ناشتہ کیا اور درس میں جانے کو تیاری کرنے لگی۔ پنک کلر کے پرنٹڈ سوٹ اور اس کے ساتھ کے دوپٹے سے حجاب بنا کر، ماما کی دی ہوئی چادر اپنے ارد گرد لپیٹ کر وہ بالکل تیار کر رہی تھی۔ ہونٹوں پہ ہلکی سی لپسٹک لگائی اور آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ ہمیشہ کی طرح سادگی میں بھی وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ماما آ بھی جائیں، کتنی دیر لگائیں گی؟ وہ گاڑی کے پاس کھڑی ماما کو آواز دینے لگی۔ کچھ دیر انتظار کرنے پر جب ماما باہر نہیں آئی تو خود وہ ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آ جائیں ماما، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ زہرف نے ماما کے کمرے میں آ کر جلدی مچائی۔ حمیرہ بیگم نے اپنی بیٹی کو دیکھا، جو بالکل تیار کھڑی تھی۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہر فنکشن میں جانے کے لیے وہ سب سے لاسٹ میں تیار ہوتی تھی۔ اس کی تیاری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ اس کو سب سے الگ دکھنے کا جنون ہوتا تھا، اسی وجہ سے وہ تیاری میں اچھا بھلا وقت لگا دیتی اور حمیرہ بیگم زبردستی اس کو کمرے سے کھینچتے ہوئے نکال کر لاتی تھی۔ آج وہ ان سے بھی پہلے تیار کھڑی تھی۔ حمیرہ بیگم بہت حیران ہوئی۔ ارے واہ، آج تو میری بیٹی بہت جلدی تیار ہو گئی ہے، حمیرہ بیگم نے پیار سے کہا تو وہ ان کے گلے لگ گئی۔ جی ماما، بس اب جلدی سے آ جائیں، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ حمیرہ بیگم بھی جلدی سے باہر آئیں۔ ماما گاڑی میں بیٹھی تو زہرف نے فرنٹ سیٹ سنبھالی اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ اس نے ماما کو کھینچ کر گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی اسٹارٹ کر کے دے مدرسے پہنچ کر اس کی نگاہوں نے حیا کو تلاش کیا۔ جلد ہی وہ اسے نظر آ گئی تو جا کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ درس قرآن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ تلاوت کے لیے جامعہ کی اسٹوڈنٹ کرن شہزادی کو دعوت دی گئی تھی۔ انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ وہاں بیٹھے نفوس جیسے اس کلام کی خوبصورتی میں کھوئے سے گئے تھے۔ زہرا بہت توجہ سے سن رہی تھی۔ جب وہ اس آیت پہ پہنچی، فَوَإِلَٰهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زہرف نے لمحے بھر کے لیے اپنی زندگی کی تمام آسائشوں اور نعمتوں پر ایک نظر ڈالی۔ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، پیار کرنے والے ماں باپ، جان نچھاور کرنے والا بھائی، دنیا بھر کی وہ آسائشات اور سہولیات جن کا عام لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کے گھر میں موجود تھی، لیکن اس کی زبان سے کبھی بھی شکر کے کلمات ادا نہیں ہوئے تھے۔ واہ اللہ! اس کے سامنے جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ تلاوت قرآن پاک ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد نظم کے لیے حیا کا نام پکارا گیا۔ حیا نے نظم پڑھنا شروع کی۔ جو فکر کا چراغ ہے، جو علم کا نصاب ہے، وہ تیرگی جہل میں مثال آفتاب ہے،
قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے کس میں تاب اس کتاب سے کتاب لا سکے، ہے کس میں دم کہ ایک آیت ایسی جو بنا سکے، فصاحت عرب بھی اس کے آگے لاجواب ہے، قرآن وہ کتاب ہے، کلام رب دو جہاں سے اپنے منہ کو موڑنا، شعار دے کر چھوڑنا خدا کا حکم توڑنا، بہت بڑا گناہ ہے جو باعث عذاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے۔ نظم زہرف کے دل کو لگی، نظم کے بعد آپی جان کا درس شروع ہوا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈر کیا ہے؟ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہو، اچانک دل میں خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ نے اس کام سے منع کیا ہے تو یہ اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اس بات پر اگر ہمارا پختہ یقین ہو جائے تو ہم گناہ کی طرف جائیں ہی نہیں۔ نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ، صحابہ صالحہ مردوں میں سے تھے، ان کے اندر گناہ کا عنصر بہت کم پایا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اللہ سے اتنا ڈرتے کہ جہاں جہاں کہیں اللہ کی طاقتوں کا یا جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تو ان کی حالت یہ ہوتی کہ خوف سے کانپنے لگتے، اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے کتنا ڈر رہے ہیں؟ کبھی دل کی یا نفس کی مان کر نماز چھوڑ دیتے ہوئے اللہ سے ڈر لگا ہے؟ کسی کا حق کھاتے ہوئے، اس کو دھوکہ دیتے ہوئے اللہ سے ڈر محسوس ہوا؟ بازاروں اور شادیوں میں بے پردگی کرتے یا نامحرموں کے سامنے کھلے بال، باریک دوپٹوں میں کھلے منہ جاتے ہوئے اللہ کا خوف دل میں آیا؟ کبھی کسی کا دل توڑتے، اس پر الزام تراشی کرتے ہوئے یہ اس ذات سے ڈر لگا جو ہمارے ہر عمل سے واقف ہے؟ کبھی قبر کے اندھیروں، موت کی ہولناکیوں، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، ڈر محسوس ہوا؟ نہیں نا۔ اگر ڈر محسوس ہو تو ہم ان کاموں سے باز آ جائیں، اللہ پر اپنا ایمان بڑھائیں۔ جس میں جتنا زیادہ ایمان ہوگا وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اللہ کا ڈر جب تک ہمارے دلوں میں ہوگا ہم گناہوں سے بچے رہیں گے۔ آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ سیدھی بات کہو، یعنی جھوٹ سے بچو، غیبت سے پرہیز کرو، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دو، سیدھی بات کرو، کڑوی کسیلی باتوں سے دوسروں کا دل نہ دکھاؤ۔ گناہوں سے ہم اسی صورت بچ سکیں گے جب ہم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف لائیں گے، جب گناہ کرتے ہوئے یہ سوچیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ خدا را گناہوں سے بچیں، اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں، اپنی اصلاح کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔ درس کے اختتام پر دعا کی گئی، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ سب لوگوں نے تازہ وضو بنایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز شروع ہونے سے پہلے آپی جان نے آواز لگائی، سب لوگ اپنے بال اور ٹخنے ڈھانپ لیں اور جنہوں نے اونچا جوڑا بنا رکھا ہے وہ جوڑا کھول دیں، وگرنہ نماز نہیں ہوگی۔ جب بال اور ٹخنے نماز کی حالت میں کھلے رکھنے کی اجازت نہیں تو عام حالت میں ہمیں اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ لمحہ بھر کو اس کے دل میں خیال آیا، وہ بھی تو ہمیشہ کھلے سر اور پائچوں سے جلد فولڈ کیے رکھتی تھی۔ اللہ جی مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گی۔ اس نے دل سے معافی مانگی۔ نماز کے بعد اس نے آپی جان کو خواب کے بارے میں بتایا۔ ساری بات سننے کے بعد آپی نے کہنا شروع کیا، دیکھو بیٹا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ مزید یہ کہ جو اللہ کی تعالیٰ کی عبادت کرے گا یعنی نیک عمل کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انحراف کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا کی اور دو راستے بتا دیے۔ ایک راستہ جو ہدایت کا ہے یعنی رحمان کا راستہ ہے، جو کہ نہایت پرکٹھن اور آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے، ایسے جیسے کسی راستے میں کانٹے بچھے ہوئے ہوں، لیکن اس کی منزل نہایت پرسکون اور نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ دوسرا راستہ شیطان کا راستہ ہے،
جو کہ شیطان ایسا خوبصورت اور مزین کر کے دکھاتا ہے جیسے کسی راستے پر پھول بچھے ہوئے ہوں، اتنا آرام دہ راستہ کہ انسان اس پر چلتا جائے اور اسے احساس تک نہ ہو کہ وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، جبکہ اس راستے کی منزل نہایت پرکٹھن، اذیت اور مصیبتوں سے بھری، یعنی کہ جہنم ہے۔ اب انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے لیے کس راستے کا انتخاب کرتا ہے، اور انسان کو خود سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ زہرف کے دماغ میں چھنا کے سے خواب والا راستہ آیا، وہ بھی تو ایسے ہی پھولوں سے بھرا ہوا تھا، تو کیا وہ شیطان کے راستے پر چل رہی تھی؟ اس کا دل ڈوبا۔ آپی، میں بھی تو اسی راستے پر چل رہی ہوں۔ میں اس سے آگے وہ بول نہ سکی، آنسوؤں کا گولا گلے میں اٹکنے لگا۔ آپی جان نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ میں بہت گناہگار ہوں، میں شیطان کے راستے پر چل رہی تھی، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اتنے گناہ اور نافرمانیاں کی ہیں کہ زندگی بھر بھی سجدے میں پڑی رہوں تو بھی معافی نہیں مل سکے گی۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے، اللہ جی تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک ماں ہم سے کتنا پیار کرتی ہے، ہماری بڑی سی بڑی غلطی بھی معاف کر دیتی ہے، جبکہ اللہ جی تو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ صرف ایک بار سچے دل سے اس سے معافی مانگ کر اس کی طرف آ کر تو دیکھو، وہ بھاگ کر اپنے بندے کا استقبال کرتا ہے، اور دنیا میں کوئی کسی کو اتنا شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنی شدت سے رب تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے، بس اس کی طرف آ جاؤ اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو کہ اللہ جی بھی میں بھٹک گئی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے آپی جان، زہرف مسکرائی۔ ارے واہ، یہ کیا ہماری آپی جان پر قبضہ جمانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ حیا جو زہرف کو ڈھونڈتی ہوئی یہاں تک آئی تھی، اس کو آپی کے گلے سے لگا دیکھ کر شرارت سے بولی، تو زہرف نے اسے گھورا۔ کیوں، یہ صرف تمہاری آپی جان ہے کیا؟ ہماری کچھ نہیں لگتی؟ زہرف نے مصنوعی غصے سے کہا۔ نہیں بھائی نہیں، میں تو ایسے ہی بول رہی تھی، تمہاری بھی آپی ہیں، بلکہ ایسا کرو تم ہی رکھ لو، حیا نے جلدی سے کہا تو آپی جان بھی ہنس دی۔ آؤ میں تمہیں باقی لڑکیوں سے ملواتی ہوں۔ حیا نے اس کا بازو گھسیٹا۔ اس سے ملو، یہ ہے جامع کی ہونہار طلبہ، زونی شہزادی، اور یہ کرن شہزادی۔ حیا نے باری باری سب کا تعارف کروایا۔ سب بہت خوش اخلاقی سے زہرف سے ملے۔ اس کا دل بے انتہا خوش ہوا۔ حیا نے زونی اور کرن کے بارے میں مزید بتایا کہ وہ لوگ قرآن پاک ترجمہ و تفسیر پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھا بھی رہی ہیں۔ تو زہرف نے حسرت سے ان کی طرف دیکھا، جو بہت کم عمر بچیاں تھیں، لیکن اللہ نے ان کو اپنے پاک کلام پڑھنے اور پڑھانے جیسی بہت بڑی سعادت عطا کر رکھی تھی۔ آپ بھی آیا کریں مدرسے میں، زونی نے خوش اخلاقی سے کہا۔ جی میں خود قرآن پاک پڑھنا چاہوں گی، کیا آپ مجھے پڑھا دیں گی؟ زہرف نے کہا تو زونی نے مسکرا کر جواب دیا، جی ہاں ضرور، کیوں نہیں، آپ آیا کریں، ہم آپ کو پڑھا دیں گے۔ اوکے، زہرف مسکرا دی۔ گھر آ کر وہ بہت خوش تھی۔ آپی جان سے مل کر اسے بہت اچھا لگا تھا، دل کو تسلی اور سکون ملا تھا۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ ماما آج درس میں کتنا مزہ آیا تھا نا، آپی جان کتنا اچھا بولتی ہیں، اور باقی سب لڑکیاں بھی کتنے اچھے اخلاق سے ملی تھیں۔ ماما میں بھی ان کے پاس قرآن پاک پڑھوں گی۔ ہاں بیٹا، سب لوگ بہت اچھے تھے۔ حمیرہ بیگم نے محبت سے اپنی بیٹی کو دیکھا، کس قدر بدلاؤ آیا تھا ان کی بیٹی میں۔ آج سے پہلے اس کی باتیں فیشن، کپڑے، ماڈل سے لے کر انہی پہ ختم ہو جاتی تھی۔ ماما آج میری فلاں دوست کے گھر پارٹی ہے، آج فلاں کا برتھ ڈے ہے، وہاں میں یہ جینس کرتا پہن کر جاؤں گی، آج فلاں ماڈل نے جو ڈریس پہنا تھا وہ میں لوں گی۔ جبکہ اب وہ اسلام میں اور قرآن کی باتیں کرنے لگی تھی، سر پر دوپٹہ لینے لگی تھی، شلوار قمیض پہننے لگی تھی۔ اس نے انٹرنیٹ سے اپنی سبھی تصویریں بھی ڈیلیٹ کر دی تھی۔ اب وہ صحاب المحبہ والوں میں سے بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ حمیرہ بیگم دل سے اللہ کی شکر گزار تھیں جس نے زہرف کا دل بدلا تھا، اور ان لوگوں کا بھی جو ان کی بیٹی کو راہ راست پر لانے کا سبب بنے تھے۔ زہرف نے یونیورسٹی سے آف لے لیا تھا، اب وہ باقاعدگی سے مدرسہ جایا کرتی تھی۔ پہلے دن جب اس نے قرآن پاک